تقریر وہ جس کے پیچھے دلیل، بات وہ ہے جس کے پیچھے دلیل، اور دلیل جب خود بولے تو اس وقت ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کہے کہ بھائی بات سمجھ آئے کہ نہیں ہے، بلکہ دماغ میں دلیل ہوتی ہے ان کی خود بات پتہ چلتا ہے، اور وہ اترنے والی تقریر میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں کھڑا ہوں عالم سے تو میں سب اپنے سر آنکھوں پر میں سب احترام کرتا ہوں، لیکن عالم دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا وارث کا راستہ، انبیاء کہ وارث کون ہے؟ بولی اونچا اس کی مولوی اگر ادھر کڑ اصل میں وہ علماء ادب سے بلایا کہ نبی کے دین کے وارث مارنا کھڑی بنا کرو، کوئی کرنا نہ بننا عادت کیونکہ نبی کے دین کے وارث ہیں، اور اس دن قیامت آئے گی جس دن صحیح العقیدہ علماء اٹھ جائیں گے، پھر قیامت یہ میں بتاؤں ایسے لوگ آئے تقریریں بھی کریں، محرابیں بھی کریں، بڑے اونچے اونچے ان کے پاجامے ہوں، داڑیاں بڑی ہوں، نمازیں بڑی ہوں، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ایمان نہیں ہوگا، ایمان صرف اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کی علماء قوم کا سرمایہ، ادب کا نشر، بڑے ذوق سے، شوق سے، محبت کے ساتھ ایک عالم دین کے استقبال کو میں خود ان کے لیے نعرہ لگانا کرتا ہوں۔ آپ بھی میرے طرف آواز بلائیں، نعرہ تکبیر، پچھلے دن بولتے ایک کلرہ نے لگا سارے بندے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سارا تو کوئی کھڑے گئے، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علامہ مفتی محمد انصر القادری۔ الحمدللہ الذی اعلی منزلة المؤمنین بالکریم الخطاب ورفع درجة العالمین بمعانی کتاب وخص المستنبتین منهم بمزید الإصابة والصواب والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحفاده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال تبارك وتعالى في مقام آخر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صدر ذی وقار قابل صد احترام استاذ العلماء خطیب الاسلام علوم و فنون میں مہارت تامہ جن کا ترکہ امتیاز ہے، اپنی متانت اور سنجیدگی میں جو بے مثل ہے، حضرت علامہ مولانا نثار احمد بیگ صاحب دامت برکاتہ العالیہ بالقدس، مہمان خصوصی آفتاب طریقت، مہتاب شریعت، پرگردہ آغوش ولایت، حضرت صاحبزادہ نور العارفین صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدس، مہمان خصوصی سید السادات آفتاب طریقت، مہتاب شریعت، حضرت پیر سید زمید احمد شاہ صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ والقدس، رونق محفل خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا کوثر صاحب نقشبندی مجدد دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی عزت و تکریم کے لائق واجب الاحترام لائق عزت تکریم ذی وقار و ذی احتشام محترمین و مکرمین مشائخ و علماء اہل سنت و معزز و محترم حاضرین سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہوا ہے۔ ان پاکیزہ گھڑیوں کے حوالے سے جس طرح کے جذبات و احساسات آپ کے سینے میں مچل رہے ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، اسی سے ملتے جلتے جذبات و نظریات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس پروقار تقریب کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بناتے ہوئے ہم سب کی اخروی نجات کا سبب بنائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے محترم بھائی اور اہل سنت کے نام پر عالم دین حضرت علامہ مولانا نثار احمد بیگ صاحب اپنے ملفوظات عالیہ مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں سے سرفراز فرما رہے تھے۔
یہ حضرت کا حسن ظن ہے جو انہوں نے اہل سنت کے خادم کے لیے رکھا ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ میں اہل سنت کا ایک ادنی ترین خادم ہوں اور اسی خدمت دین کو اپنے ایمان میں راج سمجھتا ہوں۔ حضرت اپنا تعارف حقیقت میں خود کروا رہے ہیں۔ یہ عربی زبان کا بڑا مشہور مقولہ ہے المرء یقیس علی نفسہ۔ اعلیٰ حضرت اس کے ترجمے میں فرماتے ہیں آدمی اپنے ہی احوال پہ کرتا ہے قیاس۔ حضرت کو حسن ظن کے اعتبار سے اپنا آپ ہی دکھائی دے رہا ہے۔ مولانا نثار احمد بن صاحب کے حوالے سے بہت عرصے سے گفتگو سنتا رہا ہوں۔ آج جب میں نے اہل بیت اطہار کے ذکر میں ان کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی دیکھی تو میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ ہستی محب اہل بیت ہے، اور اس زمانے کے اندر محب اہل بیت ہونا بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس کا اظہار کر دینا یہ اس سے بھی بڑا کارنامہ ہے۔ دعا ہے کہ حضرت کی فیوز و برکات کو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اسی طرح سے مانا مانے۔ جس طرح حضرت نے آپ کی تربیت فرمائی ہے وہ آپ کے ذوق سے اور آپ کے بیٹھنے کے انداز سے اس کا بخوبی اس کا علم اس سے پہلے حضرت شاہ صاحب نے اس انداز کے ساتھ جس خوبصورت اور جس انداز کے ساتھ کلام پڑھا ہے ایسا محسوس ہوتا تھا جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ خود یہاں پہ جلتے تھا۔ مولانا نثار احمد بیگ صاحب نے فرمایا یہ حیدری خون ہے۔ اب ان کی بات کیا کرے کہ جن کی رگوں کے اندر محمد عربی کا اپنا خون گردش کرتا ہے، جن کے دودھ میں فاطمہ الزہرا کی تاثیر دکھائی۔ اہل بیت اطہار کا اور سادات کرام کا سایہ آیا کہ مسلم پر قائم۔ عزیزان گرامی قدر اسٹیج پر اتنی ہستیاں تشریف فرما ہے، یقیناً بڑے بڑے دانشور، بڑے دانا، بڑے زیرک حضرات اور مجھ سے بڑے بڑے علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے اور اپنی معاملہ فہمی کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو ان کے سامنے سے بالکل چھوٹا سا طالب علم اور امید کرتا ہوں کہ ان ہستیوں کی دعائیں میرے شامل حاضر ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے اور رمضان المبارک کی 27ویں شب شب قدر ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب شب قدر۔ یہ نظریہ میرا نہیں، یہ نظریہ امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ یہ نظریہ صرف ہمارے امام کا نہیں ہے، یہ نظریہ امام احمد بن حنبل کا اور امام احمد بن حنبل وہ ہستی ہے جن کی غلامی کا پٹا غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے اپنے گلے میں ڈالا۔ اور یہ نظریہ صرف ان دونوں ہستیوں کا نہیں ہے بلکہ اس نظریے کے حامل امزاد مصطفیٰ حبر الامہ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس، اس نظریے کے حامل حضرت ابی ابن کعب، اور ابی ابن کعب کے قول کے مطابق یہی نظریہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق یہی نظریہ
حضرت فاروق اعظم کا، اور یہی نظریہ 27 رمضان المبارک کو شب قدر قرار دینے کے بارے میں یہی نظریہ حضرت امیر معاویہ کا، اور بھی بڑی بڑی ہستیوں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو بارہا مواقع پر قسم اٹھا کے کہا ہے کہ یہ ہے وہ جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو شب قدر کہنے ایک اعتبار سے صحابہ کی اجتماعیت بھی حاصل ہے۔ شاید آپ نے میرے الفاظ پر توجہ نہیں فرمائی ہے جو میں بات کر رہا ہوں، اس کو شب قدر کہنے میں ایک اعتبار سے صحابہ کرام کی اجتماعیت کا مقام بھی حاصل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مرتبہ کتنا ہے، مقام کتنا ہے، یقیناً آپ علماء کو سننے والے ہیں، خود پڑھنے والے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم اس مرتبے کے حامل ہیں کہ خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحق ینطق علی لسان عمر، عمر تیری زبان پر سوائے حق کے کچھ بھی جاری نہیں۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے الحق ینطق علی لسان عمر، عمر تیری زبان پہ میرا رب آپ بولتا رہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشیطان یفر من ذل عمر، عمر تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگ جائے۔ خدا کے کونین فرماتے ہیں خاتم النبیین ولا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اگر میرے بعد نبوت کا یہ سفر جاری رہتا ہونے والا نبی عمر کے سوا کوئی اور نہیں۔ اور کتاب الشفا سے تعریف حقوق مصطفیٰ میں قاضی ایاد مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں حضرت فاروق اعظم کے قبول اسلام کے وقت کو دیکھتا ہوں تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ وہ لمحہ جو قبول اسلام میں عمر کو نصیب ہوا ہے شاید پوری روئے زمین کے کسی اور بندے کے قبول اسلام کا مقدر نہیں بن سکتا۔ وہ کیا ہے کہ فاروق اعظم نے قبول اسلام کیا ہے، ادھر یہ کلمہ پڑھتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کے، ادھر جبرائیل امین بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبرائیل کیسے آئے ہو؟ حضرت جبرائیل امین اس کے جواب میں کہتے ہیں قد استبشر اليوم یا محمد اہل السماء اسلام عمر، آقا عمر کے قبول اسلام پر آسمانی کائنات پر خوشیوں کے شادیاں بنا۔ صرف عمر کا قبول اسلام زمین والوں کو خوش نہیں کر رہا بلکہ یہ اس کی خوشی کا معاملہ آسمانوں پر بھی ہنگامہ شوق برپا کر رہا۔ عمر کے قبول اسلام پر مبارکبادی پیش کر رہا۔ عزیزان گرامی قدر قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے، توجہ ہے نا؟ آپ بھی ذرا توجہ فرمائیے، میں آپ کی توجہ کا طالب۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت اہل ایمان کے لیے، عزت اس کے لیے ہے جو غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، اور غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالنے کے بعد پھر عزت نہ ملے یہ ممکن نہیں ہے۔ سرکار کی غلامی کا پٹا بھی گلے میں ڈالے پھر عزت نصیب نہ ہو، یہ خیال خام، یہ بہت برا خیال ہے۔ یہ محمد عربی کا دین ہے جو سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کرتا ہے، جہاں پہ بندہ نواز اور بندہ کوئی الگ الگ نہیں ہوتے، سب کو ایک ہی صف میں مصطفیٰ کھڑا کرتے چلے جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ہر اس کے لیے ہے جو محمد عربی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے۔ اس کو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا معاملہ
آئے کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی کی عزت اسلام سے جو ہے نا ہر کوئی اسلام سے عزت پاتا ہے. آئیے ذرا آقا سے پوچھیں آقا کوئی ایسا بھی ہے جس سے تیرا اسلام عزت پائے؟ شاید میں اس طرح کے الفاظ نہیں رکھتا اس طرح کا انداز نہیں رکھتا جیسے حضرت کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو آپ کی چاشنی کو سلامت رکھے. لیکن محبت کی کوئی زبان ہوتی نہیں, محبت کو الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے. محبت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کیسا ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں ذکر کس کا ہو رہا ہے. عزیزان گرامی قدر میں جو بات کر رہا ہوں ہر کوئی اسلام کا عزت پائے. آقا بتاؤ کوئی ایسا بھی ہے جس سے آپ کا اسلام عزت پائے؟ آقا فرماتے سوال مجھ سے کیا کرتا ہے, میں نے جو دعا مانگی تھی اس کے قبول اسلام سے پہلے اس کو پڑھ کے دیکھے تمہیں پتا چل جائے گا کون ہے وہ جس سے میرا اسلام عزت پاتا ہے. اور دعا کیا ہے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. ہر کوئی اسلام ہر کوئی اسلام سے, اور یہی سیدوں کی شان ہے, یہی سادات کے گھرانے کی شان ہے کہ جس طرح وہ علی کے ذکر پہ خوش ہو اسی طرح سرکار کے یاروں کے ذکر پہ بھی خوشی ہوتی ہے. عزیزان گرامی قدر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بتاتی ہے کہ ہر کسی کو اسلام عزت ہر کسی کو اسلام سے ملی تھی, لیکن میرے عزت کو رب نے جس سے میرے اسلام کو رب نے جس سے عزت دی ہے وہ میرا عمر ہے. پھر میں یہ بات از کر سیرت ابن حشام کے حوالے سے عزیزان گرامی قدر حضرت پیر صاحب تشریف لائے. یقیناً نعرہ مریدوں نے لگایا, میں نے دیکھا ہے ابھی مولانا نثار احمد بیگ صاحب جب سیاست پڑھنے لگے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا. یہ معاملہ کوئی پتہ چلتا ہے یہ معاملہ دل کا معاملہ ہے براہ راست جو یہ بتانے سے نہیں ان کے چہرے کا رنگ بھی بدل. پہلے بھی تو آتے تھے بڑے بڑے پاکستان کے مانے ہوئے ناسنا ہے, لیکن جب ان کا نام لیا تو ان کے چہرے کی رنگت بھی اور ہو کیونکہ انہوں نے ان کو تو دیکھا ہی نہیں, وہ تو دیکھتے تھے شہزادہ کس کا ہے, وہ دونوں دیکھتے تھے کبھی کربلا والوں کو کبھی مدینے والوں کو دیکھتے تھے. حضرت کے نام کا نعرہ لگا, میں خوش ہوں. حضرت کے نام کا نعرہ لگا. عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ کا حال دیکھ لیجئے. اب استاد آئے شاگرد نعرہ لگاتا ہے, استاد آئے شاگرد بولتا ہے, پیر آئے مرید بولتا ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ شاگرد آئے اس کے پیر نعرے لگانے لگ جائے. یہ تو مسئلہ اصول کے خلاف ہے. بیٹا آئے استاد اور پیر اٹھ کے نعرہ لگانا شروع کر دے. چشم فلک نے یہ نظارہ کبھی دیکھا نہیں پہلے. توجہ تو رکھو, میں بات چلا سکتا ہوں. عزیزان گرامی قدر سرزمین مکہ المکرمہ کے اندر یہ نظارہ چشم فلک نے دیکھا تھا. ابن حشام کہتا ہے جب آیا تھا عمر کلمہ پڑھنے تو نعرہ کسی اور نے نہیں, مصطفیٰ نے آپ نے کہا. عمر کے قبول اسلام پر نعرہ مصطفیٰ نے آپ غلام کیا ہے. مرتبہ تو دیکھو حضرت فاروق اعظم. ابھی بات میں ختم نہیں کر رہا فاروق اعظم کے حوالے سے, تاکہ فاروق اعظم کی امداد بھی حضرت علی کے ساتھ ساتھ ہمیں شامل ہو جائے. عزیزان کرام کہتے ہیں سبا صحابت میں حدیث ہے ہمارے پیر و مرشد میر عبد الواحد بن کرامی نے سلسلہ چشتیہ سے ہمارا تعلق اور یہ سلسلہ بڑا نرالا سلسلہ ہے. خواجہ اجمیری سے ملتا ہے, بابا فرید الدین گنجی شکر سے ملتا ہے. چشتیوں کا نام بھی ایک اپنا نرالا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں بھائی پڑھے لکھے نہیں ہوتے یہ لوگ. بڑے بڑوں کے نام لوں تو چشتی دکھائی دیں آپ. عزیزان گرامی کے اندر میں جو بات کر رہا
سبا سنابل شریف نے بھی نقل کی ہے، ابن عساکر نے بھی نقل کی ہے. کہتے ہیں جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، سرکار سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے. گفتگو چل پڑی، حضرت فاروق اعظم بھی اسی دوران مسجد میں آئے. جبرائیل امین سرکار آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذانو پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سرکار دیکھیے خطاب کا بیٹا عمر بھی آ گیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے کہنے پر پیار بھری نگاہوں سے عمر کا چہرہ دیکھا. چہرہ دیکھ کے پلٹ کے کہتے ہیں جبرائیل تو بھی جانتا ہے میرے عمر کو؟ حضرت جبرائیل امین جواب میں کہتے ہیں سرکار جاننے کی بات کیا کرتے ہو؟ زمین پر عمر کے جاننے والے تو بڑے تھوڑے ہیں، آسمان پر زیادہ پیدا. زمین پر عمر کا ذکر تھوڑا ہوتا ہے، آسمان پر زیادہ پیدا ہے. کہتے ہیں آقا زمین پر عمر کے ساتھ محبت کرنے والے تھوڑے ہیں، آسمانی کائنات پر زیادہ پیدا ہے. جب سرکار نے سنی نہ بات سنی، سرکار فرماتے ہیں اگر یہ بات ہے تو میرے عمر کی کوئی فضیلت ہی سنا. پتہ چلتا ہے سرکار کا اپنا دل چاہتا ہے کہ عمر کی بات سنائے نہ سنتا رہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل پھر میرے عمر کی کوئی فضیلت ہی سنا. تو جبرائیل امین کہتے ہیں جواب میں سرکار اگر مجھے عمر نو دی جائے. حضرت سے دوسرے علماء تشریف فرمائے، حضرت کوثر صاحب نے بڑے نقاد قسم کے عالم دین ہیں، میں نے کئی مرتبہ ان کی گفتگو سنی اور مکتوبات شریف مجھے ایسا لگتا ہے پورے کے پورے یاد ہیں. یاد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم جیسا بندہ تو پڑھنے میں بڑی دقت محسوس کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر میں یہ بات ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل میرے عمر کی فضیلت سنا. کہتے سرکار اگر مجھے عمر نو دی جائے. حضرت نو کی عمر کتنی ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا ملفوظات کے اندر فرماتے ہیں یہ 350 برس کا جو قول کیا ہے نا قرآن میں، یہ ان کی تبلیغ کا زمانہ ہے، عمر ان کی زیادہ ہے. اور علامہ بدر الدین نینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتا ہے حضرت نو کی عمر 1600 برس. اب میں اس پر کوئی دلائل دینے کے لیے تیار نہیں، 1600 برس ہو یا 900 برس ہو یا 1300 برس ہو، ہے کس کی؟ میری تیری نہیں، جبریل کی. اور جبریل وہ ہے جو ایک لمحے میں سدرا پہ ہوتا ہے، دوسرے لمحے میں حضرت یوسف کو سونے کے اندر آ کے اپنا پیر بھی رکھ دیا تھا. وہ ابراہیم جبرائیل امین کہتے ہیں سرکار اگر عمر نو دے کے کہا جائے عمر کی فضیلت سنا. کہتے ہیں خدا کی قسم میری عمر تمام ہو جائے لیکن تیرا عمر اتنی شان کا مالک ہے کہ اس کی فضیلتیں ختم نہیں ہو سکتی. میں کیا سنا؟ اب جبرائیل امین کو معذوری کا حل کرا، آپ بھی خوش ہو جائیے. آگے چل کر آپ کا نام نہیں لے سکا. اب حضرت جبرائیل امین کو معذوری ظاہر کرتے، جب وہ معذوری ظاہر کرتے ہیں تو گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہو جاتی ہے، رحمتوں کے پھول برستے ہیں. ان کا کشور پھنسا کر لینے والی آواز میں میرا حق کا آپ بولتا ہے. اگر تو نہیں سنا سکتا تو آج میں سناؤں. آقا کونین کی زبان سے نکلے الفاظ سنیے. فرماتے ہیں اللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب. اگر آپ کے سینے میں گوشت لوچڑا ہوا پتھر کے ٹکڑے میں چھپا رکھے آپ نے تو آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں اس حدیث کا مفہوم سن کے. فرماتے ہیں اللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب. ہمارے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا فتویٰ ہے، ان کے فتوے کی مجھے وہ فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پڑھتا ہے سمجھ لو رب سے بات کرتا ہے. حدیث پڑھے قرآن پڑھے تو رب سے باتیں ہو گئی، تو حدیث پڑھے تو مصطفیٰ سے باتیں کیوں نہیں ہوتی؟ میں تمہاری بات مصطفیٰ سے کر رہا تھا، حضرت عمر کے فضائل سے کروا رہا. جانتے نہیں ہو کتنی ہستی کا مالک. میں ذکر چھیڑ رہا ہوں خدا کی قسم آپ کو مزہ آئے گا میرے ساتھ چلتے رہے. وقت زیادہ نہ ہو گیا تو گفتگو میری مکمل ہو جائے گی، آپ کے سینے میں ٹھنڈک ضرور آئے گی. عزیزان گرامی قدر میں یہ بات کر رہا تھا سرکار
سب سے پہلے علی کو مولا مانا تھا. یہ حدیثیں ذاتی آتی ہیں, یہ تو سمجھنا ادھر کی نہیں آتی. یہ تو ایک خاص وجہ سے میں پڑھتا جا رہا ہوں کہ ان کا ذکر ہے, ان سے وہ مروی ہے روایت اس لیے لے آیا. وگرنہ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا کھلا آفاقی اعلان کیا جس کے راوی سرکار کے 30 سے زائد صحابہ ہیں. اور میں راوی کتنا شروع کروں تو گستاخی سمجھتا ہوں کیونکہ علماء مجھ سے سینئر یہاں اگر میں بتاؤں کہ اس حدیث کا راوی خود ابو بکر صدیق آپ بھی ہے, اس حدیث کی راوی عائشہ صدیقہ بھی آپ ہے, اس حدیث کا راوی عمر بھی آپ ہے, اس حدیث کا راوی ابو ہریرہ بھی ہے, اس حدیث کا راوی عبداللہ بن عباس بھی ہے, اس حدیث کا راوی حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ہے, اس حدیث کا راوی عبداللہ بن عمر بھی ہے, اس حدیث کا راوی عبداللہ بن مسعود بھی ہے, اس حدیث کا راوی انس بن مالک بھی ہے, خدری بھی ہے, خود علی سے خدا بھی اس حدیث کا راوی ہے. وہ حدیث ہے منزل تو مولا ناموں کے اجازت دے دو. دل چاہتا ہے اس سے پہلے ایک اور حدیث تمہیں سناؤں علی کی شان. علی کی شان میں حدیث ہو تو میرے دل چاہتا ہے نام اس کی زبان سے جس جیسا کوئی ہے نہیں. وہ کون ہے؟ پروانہ چراغ مصطفی, یار غار مصطفیٰ, یار مزار مصطفیٰ, ذات شناسہ نبوت, منبع جود و صفا, مرکز قہر و وفا, پیکر صدق و صفا, محور تسلیم و رضا, حضرت ابو بکر صدیق جس کے بارے میں حضرت علی شیر خدا خود کہتے خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر. اس امت کے اندر میرے آقا کے بعد سب سے بہتر جو ہے وہ ابو بکر ہے. اس کے بارے میں حضرت علی کی بھی روایت ہے, حضرت زید بن ارقم کی بھی روایت ہے, ابو دردہ کی بھی روایت ہے. آقا نے فرمایا واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الصدیق الا ان یکون نبیا. کسی ہستی پر نبیوں کے بعد نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ سورج غروب ہوا ہے جو میرے ابو بکر سے افضل ہو. مصطفیٰ نے آپ فرمایا. اور دوسری روایت بھی سن لو تاکہ پتہ چلے کہ جس نے علی کی شان میں یہ روایت بیان کی ہے اس کا مرتبہ کتنا ہے اور وہ کتنا سچا ہے, تو وہ روایت کتنی سچی ہے جو علی کی شان میں بیان کی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا اعلان ہے والذی نفس محمد بیدہ لو بزنا ایمان ابی بکر. ایک ہوتا ہے شعر سنا ہے بندے اس میں راضی نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, شعر بڑا اچھا کلام ہے, طبیعت کو بڑا حضرت علی شعر خدا سے کبھی ان کے شعر پڑھے نا کوئی زمانے نے تو ان کے شعر چرا کے لوگوں کے دل میں لگا لیے. آج برناؤٹ شاہ کو دے دیا ہے ان کا کلام, میڈم کو دے دیا ہے, یہ اس نے لکھا ہے. کبھی 1400 برس پہلے علی کا کلام پڑھ لینا. صدینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم لأن المال يفنى عن قریب وأن العلم باق لا يزال. عزیزان گرامی قدر میں جو بات کرتا شعروں میں بھی خوش ہو جاؤ کہ حدیث پڑھی جائے اس پہ تھوڑا نہیں زیادہ. شعر چھوٹی ہستی کا نہ صحیح تاجدار گولڑا کا لب کلام ہو, امام اہل سنت امام محمد رضا کا کلام ہو, اس سے کسی اور بڑی ہستی کا کلام ہو, ان کا کلام ہے. سلطان باہو کا کلام ہو, ان کا کلام ہے. اب سارے عارف ترازو کے پلڑے ایک میں رکھ, دوسرے میں آپ کے کونین کے نالین اقدس کو لگنے والا مواد رکھ کے دیکھنا مرتبہ کس کا جاتا ہے. اس پہ تو سبحان اللہ زیادہ کہنی چاہیے. اس پہ وجد آنا تو ایمان کی علامت ہے. حدیث پہ وجد نہ آئے منہ بسور کے بندہ بیٹھا ہے, میں منہ پہ بنا کے بیٹھا ہے, بڑا متین ہوں میں, بڑا سنجیدہ ہوں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ایمان والوں کے سامنے آیتیں قرآن کی پڑھی جائے نا ان کا دل وجد کرتا ہے, ان کا دل جھومتا ہے. پھر وہ جھومتے ہیں تو سبحان اللہ بھی کہتے ہیں, جھومتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو کی داری ہو جاتی ہے. محبت کی بات ہوئی. شاہ صاحب جب ذکر کرتے تھے میں نے خدا کو مولانا نثار احمد نثار بیگ صاحب کو روتے دیکھا
ایک لمحے کے اندر شخص کی طبیعت ہی بدل گئی. میں سمجھتا ہوں محب اہل بیت, اللہ کرے ان کو بھی اور ہمیں بھی محب اہل بیت کی ساتھ میں اٹھائے گا. عزیزان گرامی قدر, یہ بات چھوٹا ہے, باتیں بڑی کرتا چلا جا رہا ہوں, معاف کرتے رہنا. عزیزان گرامی قدر, حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں, والذی نفس محمد بیدہ لو بذر ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجحانہم. ذات رب ذوالجلال کی عزت کی قسم, جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, اگر میرے یار ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے, میری پوری امت کے سارے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے, اللہ کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلڑا پھر بھی بھاری ہے. اس حوالے سے ایک اور بات کرتا چلوں, ابو بکر کی روایت کرنا حدیث ہے, پوری امت روایت کرے گا حدیث. حضرت اصول کو بھی سمجھتے ہیں, اصول حدیث کے باقاعدہ میں دیکھ رہا ہوں استاد ہے جو اس انداز جس سے گفتگو ہو رہی ہے, چھوٹے علماء نہیں ہیں بیٹھے ہوئے, زمانہ تو چھوٹا جانتا رہتا ہے, اس کی اپنی مرضی ہے. عزیزان گرامی قدر, میں جو بات اب کر رہا ہوں پوری امت مسلمان کا حدیث کی روایت کرے, اس کا مقام اور ہے, اکیلا ابو بکر کر جائے. یہ ہمارا فتویٰ نہیں, جبریل کا ہے. سرکار نے آتے ہوئے راستے میں معراج سے واپسی میں کہا تھا, یا جبرائیل ان قومی لا یصدقونی, میری قوم نہیں مانے گی میرے معراج کو, میری قوم نہیں مانے گی میں چشمہ جزر میں رکھ کے گیا ہوں آسمانی کائنات پر. یہ نظارے مجھے رب نے دکھائے. جواب میں جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یصدقو کا ابو بکر وہو صدیق, قوم مانے نہ مانے فرق کیا پڑتا ہے, ابو بکر نے ماننا. قوم مانے یا نہ مانے, اکیلا ابو بکر مانے کافی ہے, اکیلا ابو بکر مانے. اب جو اکیلا مانے نہ امت پوری نہ مانے, وہ کیا کہتا ہے علی کی شان میں اس لیے جتن کر رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ کہتے سمے سو علی کی شان میں, علی کی شان میں ابو بکر صدیق. کدھر ہے یہ زمانہ نادانی کر رہا ہے, ابو بکر کو علی سے جدا سمجھتا ہے, علی کو ابو بکر سے جدا سمجھتا ہے. علی دانی گرامی قدر سنیے, ابو بکر صدیق کہتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اراد ان ينظر الى آدم وعلمه ومن اراد ان ينظر الى يوسف وحسنه ومن اراد ان ينظر الى موسى وكماله ومن اراد ان ينظر الى عيسى وصحبه ومن اراد ان ينظر الى محمد وصحبه فلينظر الى علي بن ابي طالب. میں تو سمجھتا ہوں سارا کلام رکھ لینا ترازو کے پلڑے میں, علی کی شان میں اور کچھ ملے یا نہ ملے, اکیلا ایک حدیث کا جملہ سارے زمانے پہ باری ہو جائے. علماء بھی میری تائید کر رہے ہیں اس جملے میں, میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے کچھ ہے. کیا فرماتے ہیں میرے آقا, حضور فرماتے ہیں جو حضرت آدم اور ان کا علم دیکھنا چاہیے. بات تیرے دربار کا کیا کہنا, ہزاروں سال پہلے وہ ہستی گزر گئی ہے, تو اس کو بھی دکھا رہا ہے, ان کا علم نہیں دکھا رہا ہے ہمارے. فرماتے ہیں جو حضرت آدم اور ان کا علم دیکھنا چاہے, جو حضرت یوسف اور ان کا حسن دیکھنا چاہے. ابھی توجہ نہیں, علی کا ذکر ایسا نہیں جو بے توجہی سے سنا جائے, کہیں علی خراب نہ ہو جائے بندہ, دھیان ان کے بغیر بیڑا پار نہیں ہوتا. شاہ ولی اللہ محدث تیرزی کہتے ہیں, فرماتے کوئی شخص اس وقت تک مرتبہ ولایت پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے علی سے فیض نہ ملے. کہتے ہیں بل واسطہ ملے تب بھی, بلا واسطہ ملے تب بھی. بندہ اللہ کا دوست بنتا ہی تب ہے. علامہ عبدالوہاب شرانی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دوستوں کو جو منزلیں ملتی ہیں اس کی 2,49,999 منزلیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
کے درجے پہ نہیں پہنچتا. یہ ان کا نظریہ ہے, یہ ان کا نظریہ ہے. میں کہتا ہوں اہل سنت کا ادنا خادم ہونے کے اعتبار سے, ادنا خادم ہونے کے اعتبار سے میں کہتا ہوں ولایت تو بڑی دور کی بات ہے, ولایت تو بڑے دور کا مرتبہ ہے. کوئی بندہ اس وقت تک مرتبہ ایمان پر نہیں پہنچ سکتا جب تک علی کی محبت اس کے ایمان پر نہیں. عزیزان کرام کی قدر سن لیجیے, حضرت ابوبکر صدیق فرماتے میں آقا کی زبان سے سنا, سرکار فرماتے جو حضرت آدم اور ان کا علم دیکھنا چاہے, جو حضرت یوسف اور ان کا حسن دیکھنا چاہے, گھڑی سے تین مہینے رجی خلقت دیکھ یوسف کا نامی جنہ محمد عربی نبھا رجے دوں جہانی صدر نشین ایمان حشر کا تکبیر رسالت حیدری صدر نشین ایمان حشر کا افسر بیچ ایمان کل نبی محتاج اسے دے نفرہ بانگ غلامہ حسن بازار تیرے سے یوسف یہ قلم توڑا حیات گڑی نے حسن بازار تیرے سے یوسف بردے ہو بکاؤں دے ذوالقرنین سلیمان دے خدمتگار کہاں دے عیسیٰ خاک دفاتے دردی کن تیمم کرتا تاریوں دست مبارک دستا شاکی حاضر رہتا. مصطفیٰ پہ جو کلام کرے نا یہ چشتیوں کا پیر وارث قلم توڑ کے رکھتا ہے گور سرخ یاقوت جو لال چمکر توڑتی سیب ولیتی سار سچو دند چمبے دی گلی کی ہنس موتی دانے نکلے حسن انار بچوں تے سرخی اٹھن دی لوڑ دندا سڑے دا کھوٹا کھتری قتل بازار بچوں حسینی کا پپلا ہے. کلام سمجھنے والا کہاں سے الف حسینی کا پپلا ہے. جلف نال خزانے دی بار بچوں گردن کونج دی انگلیاں لگا پھلیاں ہاتھ کولڑے برگ جنار بچوں پتے آن لگن جڑے اور عاشق نکل جان تلوار دی تار بچوں تے بادشاہ کے نینا دادا لگے بچے کوئی نہ جوئے دی ہار. جو حضرت آدم اور ان کا علم دیکھنا چاہے, جو حضرت یوسف اور ان کا حسن دیکھنا چاہے, جو حضرت موسیٰ اور ان کا کمال دیکھنا چاہے, جو حضرت عیسیٰ اور ان کا زہد دیکھنا چاہے, خدا جانے بات کتنی بڑی ہے. سرکار فرماتے جو محمد میرے خلاف کو دیکھنا چاہے اسے چاہیے علی کا چہرہ دیکھنا. یہ چھوٹی بات ہے, سبحان اللہ کہنے والی بات ہے. اسے چاہیے علی کا چہرہ دیکھا ہے. ابو بکر کہہ رہا ہے, ابو بکر کہہ رہا ہے. عزیزان گرامی قدر میں جو بات کر رہا تھا سنیے, سوئیاں گھڑی کی مجھے بتا رہی ہے کہ زیادہ بولنا نہیں چاہیے, اپنے موضوع پہ آ جائے. عزیزان گرامی قدر میں یہ بات کر رہا تھا, عمر وہ ہے آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پوری امت محمدیہ میں سب سے پہلا جس نے حضرت علی کو مانا وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے. دیکھ لو مرتبہ پھر کیا ہے. عزیزان کرام کے میں جو بات کر رہا تھا, اشارے کرائے سے آگے بڑھ رہا ہوں, توجہ رکھیے. آقا پائن نے فرمایا جبرائیل اگر تو نہیں سنا سکتا پھر میں سناتا ہوں. کہتے واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب. سبحان اللہ. سبق سنا رہا ہوں نا, سبق سنا رہا ہوں نا, لیکن سناتے اسی طرح. واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب. ترکیب کرنے کا بھی یہی انداز ہوتا ہے. اللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب. آقا فرماتے خدا کی قسم اگر محمد نبی بن کے نہ آتا, حضور کہتے
کو بلاؤ. بڑی بڑی ہفتیاں حضرت عمر کے مطالبے پر تشریف لے آئے. حضرت انس بن مالک بھی آئے, ابو ہریرہ بھی آئے, ابی بن کعب بھی آئے, ابن مسعود بھی آئے. ابن مسعود کو جانتے ہو؟ زمانے کو تعارف نہیں ہوا اس بندے کا, یہ بڑی ناانصافی ہوئی ہے. حضرت علی نے بھیجا تھا اس حسن کو. حضرت عمر نے شہر بسایا نا, حضرت علی شیر خدا نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کو بھیجو. بھیجے کہتے جاؤ جا کے مجھے پڑھاؤ. جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جلوہ فرما ہوئے نا کوفے میں, عبداللہ بن مسعود 5000 بندے لے کر استقبال کیا. 5000 بندے حضرت عبداللہ بن مسعود لے کے آئے حضرت علی شیر خدا کے استقبال کے لیے. حسن و حسین کا بابا, فاطمہ کے سر کا تاج, تاجدار حلتا, مراد الکفا, سخاوت کا سمندر, شجاعت کا غضن سر. عمر ناراض ہو جائے گا علی پر سبحان اللہ نہ کہی آئے. میں عبادت کر رہا ہوں حسن و حسین کا بابا, فاطمہ کے سر کا تاج, تاجدار حلتا, مراد الکفا, سخاوت کے سمندر, شجاعت کے غضن سر, باب مدینۃ العلم, فاتح خیبر, امت کے استاد, ابو بکر کے داماد, حضور مولا علی مشکل کشا شیر خدا. اب اس ہستی کا کیا کہنا ہے؟ عزیزان گرامی کے در میں جو بات کر رہا تھا, عبداللہ بن مسعود نے استقبال کے لیے 5000 بندے. آپ نے ناراضگی کا اظہار اس طرح تو نہیں فرمایا, تھوڑی سی اپنی طبیعت کے بارے میں فرماتے ہیں کیا لے آیا ہے؟ آپ کو بتایا ان کے استقبال کے بعد استقبال کرنے آیا. حضرت علی جو سارے پیروں سے بڑا پیر ہے, کدھر لے آیا ہے بندے کو؟ عبداللہ بن مسعود گردن جھکا کے کہتے ہیں حضرت علی سے سرکار, جو بندے لایا ہوں یہ ریڑھی لگانے والے نہیں ہیں, بازار سے کوڑا کر کے اٹھا کے نہیں لایا. آپ کہتے ہیں لایا کیوں ہے, کس لیے, کون ہے یہ؟ کہتے سرکار اپنی محنت دکھانے لایا. جو کام کیا ہے نا آپ کو, جو مجھے انتخاب فرمایا تھا, مجھے منتخب کیا تھا, میں بتانے آیا ہوں آپ کے انتخاب غلط نہیں تھا. حضرت علی کہتے ہیں پھر یہ کیا ہے بندے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آقا خدا کی قسم یہ جو لے کے آیا ہوں یہ سارے محدث بنا دیے ہیں میں. صاحب النعلین ہے والسواک ہے والغسل. بات بڑھ جائے گی, میں بات مختصر کر رہا ہوں. سارے آ گئے, ساری ہستی آ گئی. حضرت عمر بلائے کون ہے جو رہ جائے. حضرت عمر دیکھتے فلاں بھی آیا ہے, فلاں بھی آیا ہے, فلاں بھی آیا ہے, فلاں بھی آیا ہے. جب سب کو دیکھ لیتے کہتے ہیں وہ سرکار کا چچا داد بھائی کدھر ہے؟ سرکار کا چچا داد بھائی کدھر ہے؟ پھر کہتے ہیں چچے کا بیٹا کدھر ہے؟ ایک ہستی آگے بڑھ کہتی حضور مولا علی شیر خدا کو تشریف فرمائے. وہ تو ہیں, آپ کس کو ڈھونڈتے ہو؟ کہتے نہیں وہ چھوٹا ہے, عبداللہ ابن عباس. یہ عبداللہ ابن عباس وہ ہے جس کی پیدائش سے پہلے دلال النبوت امام بہقی سے, الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ اعلی حضرت سے عبداللہ بن عباس وہ ہے, اس کی ماں گزر رہی تھی ام الفضل. تو سرکار کی نگاہ پڑ گئی, فرماتے چچی ٹھہر گیا. ٹھہر گئی تو فرماتے چچی جا, میں تمہیں مبارک دیتا ہوں, اب تمہیں بیٹا دینے والا ہے. چچی ام الفضل کہتی ہے سرکار مجھے حمل ہی نہیں, مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں, آثار ہی نہیں. سرکار نے فرمایا تمہیں پتا چلے یا نہ چلے, ہم نے کیا جو دیا ہے بچہ ہو گئی ہے. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حضرت ام الفضل کہتی ہے مجھے اعتبار ہی نہیں آ رہا. سرکار کا فرمان درست تھا لیکن مجھے اس یقین نہیں آ رہا. سرکار نے جب مجھے ساتھ میں دیکھا فرمایا چلو پھر آپ بچے کی نشانی نہیں بتا, نشانی بتا دی. کہتے آنکھیں موٹی موٹی ہو گئی اس کی, یہ سیدوں کی موٹی آنکھیں اسی لیے ہوتی ہے بابا. کہتے آنکھیں موٹی ہوں گی, آنکھوں میں سوکھی کے ڈورے بھی ہوں گے, نشانی اس کی کشادہ ہوگی, ناپ اس کی تلوار کی نوک کی طرح ہوگی, اس کی چھاتی چوڑی ہوگی, اوپر والا دھڑ شیر کی مانند چوڑا, نیچے والا حصہ شیر کی طرح پھرتیلا, اور اس کی گردن کے پیچھے سیاہ ساری دار دل بھی ہوگا. کہتے جب پیدا ہو جائے اگر یہ نشانیاں پوری ہوں تو
غور فکر نہیں کی. میں نے کہا اس کی نشانیاں تو دیکھو. میں خود تو دیکھ نہیں رہی تھی. میں نے پوچھا بھائی آنکھیں کیسی؟ کہتے موٹی موٹی ہے. سرخی کا ڈورا بھی کہتے وہی ہے نا. کہتے یہ بھی دیکھو اس کی ٹانگیں کیسی ہیں, اس کا سینہ کیسا ہے, اس کی ناک کیسی ہے. کہتے ساری نشانیاں سمجھو. میں نے کہا اس کی گردن میرے قریب کرو. کہتے میں نے دیکھا لمبا دھاری دار دل تھا گردن کے پیچھے. کہتے میں نے آئے دیکھا, نہ تو دیکھا, بیماری دیکھی, نہ نفاس دیکھا, نہ کوئی مسئلہ دیکھا. فوراً اٹھا کے میں سرکار کی بات کرتا. کہتے میں آ رہی تھی سرکار پہلے ہی میرے عمل پر میرے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے سرکار. کہتے مجھے سرکار نے آتے دیکھا, ابھی میں دور ہی تھی. سرکار نے فرمایا سن لے, یہ عبداللہ ہے, تو ام عبداللہ ہے. ان کو بھی نام دے دیا, مجھے بھی کنیت دے دی. ساتھ تو فیض دیا تھا کہ حسن کو حسین کو. کہتے وہی فیض دینے کے لیے سرکار نے اپنی انگلی رکھی زبان پہ, اپنے لعا میں دہن لگا کے اس بچے کی زبان پہ رکھ دی. اتنا کہہ کے فرمایا اس حدیث جابر خلفا لے جا, یہ بادشاہوں کا باپ بننے والا ہے. حضرت عمر فضل کہتی میں پہلے ہی سن چکی تھی سرکار کی باتیں, اب میں کیا بولوں. میں نے جا کے حضرت عباس کو بتایا, وہ بھی دوڑے دوڑے بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے. کہتے سرکار مجھے بھی سنائی ہے نا, میں بھی سنوں بیٹا کیسا ہے. سرکار فرماتے کیا بار بار پوچھتا ہے, کیا جو دیا ہے, یہ بادشاہوں کا باپ بن جائے گا. لے جاؤ. حضرت سے پوچھو 650 برس کے قریب حکومت کی حضرت عبداللہ بن عباس کی اولاد. پتہ چلتا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے, جانتے ہیں 650 برس تک کیا ہونے والا ہے, ارے جانتے ہیں قیامت تک کیا ہوگا, قیامت کے بعد کیا کیا. حضرت عبداللہ بن عباس کا مرتبہ دیکھو. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں چھوٹا سا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں چھوٹا سا, میری خالہ جان حضرت میمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی. کہتے چھوٹا 4-5 سال کا بچہ, میں کبھی ان کے پاس چلا جاتا رات گزارنے کے لیے. کہتے جب رات کو سرکار تہجد کے لیے اٹھتے نا, ساتھ مجھے بھی اٹھا لیتے. کہتے آگے آگے آپ وضو کرتے جاتے, پیچھے پیچھے میں وضو کرتا چلا جاتا. جہاں سے میں چوکتا سرکار پھر بتا کے کہتے ہیں ایسے کلی کرتے ہیں, ایسے ناک سے پانی چڑھاتے ہیں, مذبحہ ایسے ہوتا ہے, استنشاق ایسے ہوتا ہے, انتخاب ایسے ہوتا ہے. کہتے وضو سرکار فرما کے تو مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے. آغوش رسالت ہے علی کے بعد. کہتے میں کھڑا ہوتا ہوں, سرکار لمبی لمبی صورتیں کرتے, کبھی کبھی سورہ بقرہ 40 رکوعوں والی سورت. کہتے جب سرکار اتنی لمبی صورت پڑھتے تھے میرا دل چاہتا بھاگ جاؤں. چھوٹے بچے ہنسنے والی بات علیدان گرامی قدر فرماتے ہیں میرا دل چاہتا بھاگ جاؤں, سرکار کا تو دل لگا ہوا ادھر. میں بچہ تھا تو میں نے سونا بھی تو ہے. کہتے میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا, آہستہ اٹھا کے نکل جاؤں. کہتے میں ایک قدم پیچھے بڑھاتا نا, جیسے میرا قدم پیچھے ہٹتا سرکار کا ہاتھ اٹھتا, ہاتھ میری آتا ہے کون کا ہاتھ میرے کندھے پہ آتا, پکڑ کے پھر اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے. یہ عبداللہ بن عباس جس کو سرکار نے پڑھنے کے لیے بٹھایا, علی سے خدا کے پاس. حضرت عمر کہتے ہیں اس کو بھی بلاؤ, عبداللہ بن عباس بھی نظر آ رہا, اس کو بلاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا گیا, تشریف لے آئے. حضرت فاروق آپ نے کہا تھا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ شب قدر کب ہوتا. نقشبندی فرمایا نقشبندیوں کی زبان سے بھی مجھے آتی ہے وہ بات, اس بوڑھے باب عبدالعزیز دباغ کی بات. حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار کو پہلے علم دیا گیا تھا, شب قدر کا بعد میں بلا دی گئی تھی. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ احمد بن مبارک سے نواسی کہتے ہیں میں نے خود ہی سوال کیا, 22 سال دورہ حدیث پڑھایا جامعہ نظامیہ میں, تفصیل نہیں بتا رہا, وہ سوال کرتا ہے اپنے پیر سے, اور پیر وہ ہے جو کسی سے پڑھا ہی نہیں. کہتے میں حدیث پڑھتا تھا نا ان کے سامنے, تو کہتے کبھی تو اچھل پڑھتے تھے, تو کبھی کہتے یہ حدیث نہیں. کہتے میں حدیث پڑھی, کہتے حدیث نہیں. میں نے کہا حضرت اس کی سند سے, اس کا نقل کرنے والا سے فلاں فلاں کا بھی ہے, فلاں ہے فلاں ہے, وہ کہتے حدیث نہیں. احمد بن مبارک سے نواسی کہتے ہیں میں سراب پہ سوال سن کے کہتا حضرت حدیث کیوں نہیں؟ وہ کہتے اس لیے نہیں, جب حدیث ہوتی ہے نا صحیح, تو تیرے چہرے سے آسمانوں کی طرف ایک نور اٹھتا ہے, وہ نور اٹھتا ہے آسمانوں میں جاتا ہے. تو جب حدیث نہیں ہوتی تو وہ نور نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یہ حدیث ہے ہی نہیں, ان کی بات
ہے شب قدر کے بارے میں سرکار کو علم تھا یا نہیں؟ وہ کہتے بھائی مجھے دیکھ میرا جسم دو چیزوں سے آباد، ایک جسم ہے ایک روح ہے، ابریز سے ابریز علم عبداللہ کی کتاب خالص سونا نقشبندیوں کے پیر رہی ہے، کسی سے نہیں پڑے، فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ میرا جسم دو چیزوں سے آباد ہے، ایک جسم ایک روح نکل جائے جسم بیکار، کہتے ہیں جب روح نکلے میرا جسم اٹھا کے صحرا میں پھینکو، جنگل کے درندے آئیں، فضا کے پرندے آئیں، میرے جسم کو نوچ نوچ کے کھا جائیں، میرا گوشت ختم ہو جائے، ہڈیاں باقی رہ جائیں، میری اس لاش کے اوپر جس کے اوپر گوشت نہ ہو، صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہو، 300 سال کا عرصہ گزر جائے، 350 سال بیتے، پھر کوئی سوال کرے اب تک اتفاق بتا شب قدر کب آئے گی؟ کہتے خدا کی قسم اس وقت میری گاڑی سے جواب آئے گا، ارے جا شب قدر فلاں مہینے کی فلاں رات کی فلاں گھڑی کو کہتے میرا علم یہ کہتا ہے مصطفیٰ کا علم، لوگ کہتے ہیں فیصلہ نہیں ہوا، حضرت عمر کہتے ہیں فیصلہ کروا کے چھوڑے، حضرت عمر نے سب کو بلایا، مسئلہ رکھا، بتاؤ بھائی شب قدر کب آئے؟ بعد نے کہا 21 کو، بعد نے کہا 23 کو، بعد نے کہا جرا فلاں کو فلاں کو فلاں کو، حضرت عمر توجہ ہی نہیں کر رہی کسی جو بھی بول گئے دیکھنے ہی نہیں ہے، سرکار کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا جو محدث ہے وہ عمر ہے، جگہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے مطلب یہ ہے اس کے دل پہ نواب القا، ارے القا ہوتا ہے تو توجہ کرے نا، القا نہیں ہو رہا توجہ کیا کرے کسی کی طرف؟ آپ کی نگاہ عبداللہ بن عباس کی چیز ہے، آپ فرماتے تو کیوں نہیں بولتے؟ کیا مانگ رہا تو بھی بولنا؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت خود ہی تو کہتے ہو کہ جب بڑے بولتے ہو تو تو نہ بولا، چھوٹا حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں موقع اور ہوتا ہے، آج تو تمہیں بلایا ہے میں نے بولنے کے لیے، آج تو تو بول یہ سارے خاموش رہے گا، تو بتا حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں حضرت یہ بات تو آپ نے بھی طے کر دی ہے، سب نے سنا حدیث سے کہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور طاق میں جو میں دیکھتا ہوں طاق آداد کے اندر 1 ہے 3 ہے 5 ہے 7 ہے 9 ہے، اس کے اندر جس کی بادشاہت سارے زمانے میں چل رہی ہے وہ 7 کا عدد ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں بھائی وہ کیسے؟ جیسے آپ حضرت بلا رہے تھے، آپ بھائی حق کہتے جاؤ فلاں کہتے جاؤ، اب حضرت عبداللہ بولتے فاروق اعظم جواب دیتے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں جناب بتائیے آسمانوں کی تعداد، بولو نا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں جناب زمینیں، ہفتے کے دن، ہفتے کی راتیں، خانہ کعبہ کے طواف کے پھیرے، صفا و مروہ کی سعی کے پھیرے، رمی جماعت کے پتھروں کی تعداد، ارے سن لو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جناب بتائیے قرآن کی منزلیں، قرآن کی قراتیں، سورہ فاتحہ کی آیات کی تعداد، حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں، حضرت عبداللہ بن عباس پوچھتے ہیں، فاروق اعظم جواب دیتے چلے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے جناب اصحاب کہف، حضرت عمر کہتے ہیں صاحب، کہتے ہیں جناب وہ جو حضرت یوسف کے زمانے میں بادشاہ مصر نے خواب دیکھا کتنی بالیاں، فاروق اعظم کہتے ہیں صاحب، وہ کہتے ہیں جناب گائیں کتنی، کہتے ہیں صاحب، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جناب بتائیے کتنے سال جن میں قحط سالی ہوئی، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں صاحب، پھیلتے جاتے ہیں، کہتے بتاؤ آدھائے سجدہ، زمین کے اوپر سجدہ کرتے وقت کتنی چیزیں زمین پہ لگے، فاروق اعظم کہتے ہیں صاحب بندے کے چہرے کے سوا، حضرت عبداللہ بن عباس بولتے 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 یہاں پہ پہنچے، کہتے زمین سے جو رب نے سبزہ جو چیزیں اگائیں ہمارے فائدے کے لیے ان کی تعداد، فاروق اعظم نہیں بولے، حضرت عبداللہ آپ بولے گے تو فاروق اعظم رک کے سوال سے آپ میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، فاروق اعظم کہتا ہے میں پہلی چیزوں کا تمہیں پتہ ہے یہ کہاں سے نکالا ہے؟ یہ علی کا شاگرد ہے، علی نے بنایا ہے اس کو یہ مسئلہ، حضرت عبداللہ بن عباس بولے کہتے قرآن پڑھوں یا حدیث؟
طرح. ارے بات ہے طاق عذاب کی. طاق میں سے جو ہے سب سے بڑا بادشاہ وہ ہے 7, اور میں کہتا ہوں کہ ہوتی ہی 27 کو ہے. فاروق اعظم آگے بڑھے نا, آگے بڑھ کے عبداللہ کی پیشانی کو روشن کیا. کہتے اسی لیے تمہیں بلایا تھا, زمانے کو بتا دوں کہ تیرا یہ فتویٰ ہے کہ ہوتی 27 کو ہے, میری یہ تائید ہے کہ ہوتی 27 کو ہے. چلے قدر ہوتی 27 کو ہے. عزیزان گرامی قدر شب قدر کے بارے میں اور بھی بڑی بڑی باتیں, لیکن دل میرا چاہتا ہے بیان کروں. سبق جتنا سنا لوں پتہ چل جائے گا کہ میرے لیے دعائیں ہو جائیں گی اور مہربانی ہو جائے گی ان کی بھی, اور آپ بھی توجہ فرما دیں گے. وقت اب اجازت نہیں دیتا, حضرت نے فرمایا 3:30 بجے کے قریب ہم نے کھانے کا آغاز کرنا ہے. انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں. میرے ایک ساتھی وہ مجھے لے کے آئے, فرمانے لگے کہ علماء کی اس زمانے کے اندر قدر نہیں ہوتی. اگر کوئی ایک دو باتیں یہ سب حالی سے فائدہ ہو. میں نے کہا لکھ کے دے دو تو بہتر رہے گا تاکہ میں بھی آسانی سے کر سکوں. اور یہ نہ کہ بکریا آنے کے لیے کر رہا ہے, اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے. حضرات علماء کی بات کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے حدیث کا. کہتے ایک شخص نبی اکرم کی بارگاہ میں آیا, کہتا ہے یا رسول اللہ العالم افضل و بالعالم, العابد افضل و بالعالم یا رسول اللہ. آقا بتائیے عالم دین افضل ہوتا ہے یا ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والا عبادت عابد شب زندہ دار افضل ہوتا ہے؟ حدیث کہتی ہے سرکار فتبسم علیہ السلام, سرکار نے تبسم فرمایا اس کے سوال پر. اور فرمایا کیا سمجھتے تھے میں تعجب کر رہا ہوں؟ تیرے سوال پر صرف میں نہیں, آسمان کے فرشتے بھی تعجب کر رہے ہیں. علماء کو عابدوں سے کے ساتھ کدھر ملا دیا. حدیث عظیم مداری شرط کرنے لگا ہوں, حضرات توجہ کیجیے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن عالم کی شان کیا. سرکار فرماتے ہیں العالم افضل من 70,000 عابد متحجد قائم اللیل وصائم النہار. آقا کونین نے فرمایا 70,000 عابد, ساری رات جاگنے والے, دن کو روزہ رکھنے والے, تہجد گزار, عابد شب زندہ دار, قائم اللیل صائم النہار. 70,000 ایک طرف, میرے دین کا عالم ربانی ایک طرف ہو جانا مطلب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صافح عالما فکأنما صافحنی, من جالس عالما فکأنما جالسنی. جس نے من زارت عالما فکأنما زارنی, جس نے عالم ربانی کے چہرے کی زیارت کی سمجھ لو اس کو ایسا ہی ہے جیسے آمینہ کے لال کے چہرے کی زیارت کی. جس نے عالم دین کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مصافحہ کیا, اس نے عالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نہیں, سمجھ لے اس نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مصافحہ کیا. تو کسی عالم کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھا, ایک جگہ پہ میں نے حدیث پڑھی تھی. ایک حدیث ہے جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دقائق الاخبار میں رکھی تھی. 5 منٹ میں گفتگو ختم کروں. ایک جگہ پہ میں ایک عالم دین فوت ہو گئے پاکستان کی سرزمین پر. 15-16 سال پہلے کی بات ہے. میں ابھی اٹھتا ہی تھا جوانی میں, تقریریں کرنے کا آغاز ہی میں نے کیا. مجھے وہاں پہ بلایا گیا کہ ان کی 40 عمر کی ایک بہت بڑے اور بھی عالم دین تھے. ان کے سامنے میں نے کہا میں حدیث نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. پہلے اسٹیج پر نظر ڈال لیں پھر پڑھی. میں نے کہا سمجھ نہیں آئی مجھے. کہتے پہلے اسٹیج دیکھ لے. علماء کی شان کے مسئلے پہ کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے. میں نے کہا میں تو پڑھنے لگا ہوں, اسٹیج کو میں کیا دیکھوں. حدیث تو حدیث کا ہے, تھوڑا چلتا سنا. حضرت انس بن مالک راوی دقائق الاخبار کتاب کا نام ہے, لکھنے والے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ.
حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اذا يحاسب عبدا فيترجح سيئاته ولا حسناته فيقول الله فيامر الله تعالى الى النار فاذا ذهب به فيقول الله تبارك وتعالى يا جبرائيل ادرك عبدي فاساله هل انت جلس مع العلماء في الدنيا قط فاغفر له بشفاعتهم. دوسری بات رحمت کے دل اللہ ایک بندے کا حساب لے گا, نیکیاں کم ہو جائیں گی, گناہ بڑھ جائیں گے. اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو فرشتوں لے جاؤ, زنجیریں ڈالو, اونڈے منہ لٹکا دو, گھسیٹو, ذلیل کرو, اس کو دوزخ میں ڈالو. حدیث کہتی ہے فَإِذَا ذُكِرَ بِهِ, جب اس کو لے جایا جا رہا ہوگا رب ذوالجلال جبرائیل امین کو آواز دیں گے فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا جبرائیل أَدْرِكْ عَبْدِي فَاسْأَلْهُ هَلْ أَنْتَ جَلَسَ مَعَ الْعُلَمَاءِ فِي الدُّنْيَا قَطْ. اللہ جبرائیل امین کو آواز دے کے فرمایا کہ جبرائیل آگے بڑھ, پکڑ میرے بندے. بولا کیا کہوں, رب کہتے سکھا کے سوال کرنا. بڑے بڑے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتا تھا, کبھی کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا ہے, زنجیریں ڈالی ہیں, دولت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. حدیث سنا رہا ہوں, جس کے دل پہ ضرب نہ لگے مصطفیٰ کی حدیث ہے, اور میں کچھ نہیں کہتا. سرکار فرماتے لے کے جا رہے ہوں گے اس کو, رب فرمائے گا پوچھ حل انت جلسا مع العلماء فی الدنیا قط. حضرت سے پوچھو قطو کا کیا مطلب ہے, بار بار نہیں بیٹھا, زندگی میں کبھی ایک آدھ مرتبہ بس. تو رب کہتا اگر کہہ دینا بیٹھا ہوں فَأَغْفِرُ لَهُ بِشَفَاعَتِهِمْ, جا پر جنت کے دروازے کھلے ہیں. جبرائیل نے بھی ان کا سوال کیا, بتا بھائی ابھی بیٹھا گئے, تو بندہ کیا کہتا فَيَقُولُ الْعَبْدُ اللَّهِ. ہمارے زمانے میں علماء کو کون پوچھتا تھا, میں نہیں بیٹھا ہوں, میں نہیں بیٹھا. جبرائیل ابن لوٹتے رب کی بارے کے یا رب انت تعلم بحال عبدک, رب ذوالجلال تو میرے بتانے سے زیادہ اس کے کہنے سے زیادہ بہتر جانتا ہے. وہ پوری زندگی کسی عالم کی صحبت میں نہیں بیٹھا, نہیں بیٹھا, نہیں بیٹھا. یہاں ختم نہیں ہوا. رب فرماتا ہے اذهب الى مرة ثانية, دوسری مرتبہ پھر جائے. کہہ دو سبحان اللہ. جبرائیل امین کہتے ہیں مولا اب کیا کہوں, رب کہتا ہے یا رب اونچا کہ خالی نہ بیٹھا صحیح, کبھی کسی دسترخوان پہ ہی بیٹھ گیا ہو, علماء کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا, چونکہ یہ داتا نے مجبری کے لنگر پہ گیا ہے, خواجہ اجمیری کے لنگر پہ گیا ہے, پوچھو ایسے تاجدار گولڑا کے لنگر کے پہ پورے کھائے, اگر کھائے پھر فَأَغْفِرُ لَهُ بِشَفَاعَتِهِمْ. چلے کہ یہ یاد حدیث ہے. وہ بندہ کہتا ہے فَيَقُولُ الْعَبْدُ اللَّهِ, ایسا بھی نہیں کر سکتا. جبرائیل میں کہتے ہیں مولا اب کیا کریں, رب کہتے ہیں اذهب الى مرة ثانية. کسی پیر کی بات ہو, کسی مولوی کی بات ہو, کسی پروفیسر کی, کسی ڈاکٹر کی, کسی مفسر کی, کسی محدث کی ٹھکرا دو, یہ مصطفیٰ کی بات ہے جو سنا رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں رب کہتے ہیں اذهب الى مرة ثانية, تیسری مرتبہ پھر جاؤ. جبرائیل امین کہتے ہیں مولا اب کیا کہوں, رب کہتے ہیں جا جا کے سکے حل انت سکن تذکر فیہ مسکن عالم. بتا زندگی میں کبھی اس مکان میں ٹھہرا, کبھی اس مکان کے اندر چند گھڑیاں ٹھہرا جس میں میرے دین کا عالم رہتا تھا. اگر تو ٹھہرا ہے تو فَأَغْفِرُ لَهُ بِشَفَاعَتِهِمْ, جنت کے دروازے کھلے تو داخل ہو. جبرائیل امین آتے ہیں, رب کہتے ہیں پھر جا اذهب الى مرة رابعة. ایک روایت میں آتا ہے جبرائیل کہتے ہیں مولا کیا رہ گیا جناب. رب ذوالجلال نے فرمایا یہ سوال تو اس کو جچتا ہے جس نے میری رحمت کے سارے خزانے دیے, تو کیوں سوال کرتا ہے, جا. حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں مولا کیا کہوں, رب کہتے ہیں پوچھ. خود تو نہیں بیٹھ سکا عالم کے پاس, بتا میں نے تمہیں اولاد دی تھی, تو نے اپنے بیٹوں کے نام بڑے بڑے لوگوں کے ناموں پہ رکھے, اپنے کسی بیٹے کا نام عالم دین کے نام پہ رکھا, اور نہیں فرمایا کہیے کہ رب کیا رو کہ بتا کسی بیٹے کا نام امام محمد رضا کے نام پہ رکھا, کسی بیٹے کا نام غوث اعظم کے نام پہ رکھا, کسی بیٹے کا نام مفتی احمد یا خان گجراتی کے نام پہ رکھا. چلتے چلتے بات تو آئے گی نا سب جو علماء ہیں, وہ کہے گا ایسا بھی ایسا.
رنگ کے 5 ہیں. کہہ دو نا بھائی 5 پہ تو جا کے مکمل ہو رہے. میں اس سے کچھ نہیں کر سکا, ایسا بھی رہنے دے. اب کیا کروں؟ اب کہتے کیا بیٹا خود نہیں بیٹھا نہ صحیح, بیٹے کا نام نہیں رکھا نہ صحیح, ان کے گھر میں نہیں گیا نہ صحیح. کیا کسی بندے سے دوستی کی ہے جو خود عالم نہ ہو, علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہو جاتا ہے. اب وہ سبحان اللہ کہتا ہے خود عالم نہیں, علماء کی صحبت میں کبھی کبھی بیٹھ جاتا ہے. جبرائیل امین جا کے کہتے ہیں مطابق کوئی ایسا ہے, وہ کہتے ہیں اور تو کوئی نہیں تھا, ایک کمزور سا تھا, کمزور سا پڑے پرانے لباس والا فیصل جیسا. کبھی کبھی علماء کی صحبت میں بیٹھتا تھا وہ جا کے. ارے رب الجلال کی بارگاہ میں جبرائیل امین کہتے ہیں پہلی 4 باتیں نہیں 5ویں ہے. رب کہتے ہیں جبریل پر کھڑا دیکھتا کیا ہے, جنت کے 8 دروازے کھول, اعلان کر یہ وہ بندہ ہے جو اعمال کے اعتبار سے جہنمی تھا, علماء کے دوستوں کی دوستی کی وجہ سے جہنمی بننا جنت کا راضی ہو رہا ہے. شاید کسی تصور کو امام اہل سنت نے بازی کچھ سیدھا سے سگ سے مجھ کے نیچے میری گردن میں بھی ہے دودھ کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ تھے وہ نہیں مارے جاتے, حشر تک رہے میری گردن میں کٹاتے. سے جو غلطیاں سرزد ہو گئی انہوں نے جسارت میں کی ہے, انتہائی معذرت کا طلبگار ہوں. امید ہے کہ آپ فرمائیں گے باقر دعوانا ان الحمدللہ. آپ کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے مبالغہ نہیں کیا تھا, بلکہ وہی بات کی تھی جو بات حقانیت پر انحصار کرتی تھی, سچ تھی, یہی تھی. سچی بات یہ ہے ابھی تو 1.5 گھنٹہ ہوگا, اگر ساری رات کو وہ تک تقریر کرتے میں سمجھتا ہوں کہ مجمع میں سے کوئی شخص اٹھنے کی جرأت جسارت نہ کرتا بلکہ سنتا رہتا. یہ تقریر کی لذت ہوتی ہے, اور جب کی بات کی جائے اس کے بعد کے پیچھے دلیل اور دلیل موجود ہوتی ہے تو دل قبول کرتا ہے, اور دلوں نے قبول کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان دلوں نے قبول کیا تو وہاں مدینہ منورہ میں بھی قبولیت ہو جائے گی. قبولیت کی گھڑی ہے, اور وقت بالکل اس وقت آخری تمہیں رہا ہے.